السلام علیکم۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میں ہوں بشار صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں برادرز ولاگ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ عمران خان کی ذاتی زندگی ہی ہے، لیکن یہ ذاتی زندگی جو ہے یہ اٹک جیل میں کے حوالے سے ہے۔ ہر جیل میں مسجد ہوتی ہے۔ اٹک جیل کی مسجد کا جو ہے کہ جو امام صاحب ہیں، یہ ایک واقعہ ہے جو آج میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ اٹک جیل کے امام صاحب کا واقعہ ہے جو وہ خود بیان کر رہے ہیں۔ اٹک جیل کے امام اور عمران خان کی ملاقات کا احوال، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسا ہے قیدی نمبر 804۔ امام صاحب فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ایسا توکل اور تقوی والا شخص پہلی بار دیکھا ہے۔ یہ میری پہلی ملاقات تھی، چونکہ میری ڈیوٹی ہے تو ہر قیدی کو تبلیغ کرنا میرے پیشے میں شامل ہے۔ جب میں داخل ہوا تو طویل قامت شخص تصانیف کا خلاصہ فرما رہا تھا۔ برنگ کشمیری آنکھیں عدسائی اور چہرہ پر نور۔ میں نے سلام کیا اور حال احوال پوچھا۔ تبادلہ خیال ہوا اور میں نے چند احادیث نظر کیں۔ اس کا سیاق و سباق پیش کیا کہ زندگی کیا ہے اور کیسے گزارنی چاہیے۔ قیدی میری باتوں کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس دوران 10 منٹ بیت گئے اور میں بولتا رہا۔ 10 منٹ بعد قیدی نے بولنا شروع کیا اور پھر کیا تھا، میرے اوسان خطا ہو گئے۔ انسانی زندگی کو ایسے کوزے میں بند کیا جیسے سمندر میں ٹھہراؤ پیدا ہو گیا ہو۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس پر 200 کے لگ بھگ کیسز ہیں اور اس وقت قید کاٹ رہا ہے۔ اگر میں سچ کہوں تو میرا 20 سال کا مطالعہ اس شخص کے سامنے صفر محسوس ہو رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ میرا محض کتابی مطالعہ تھا، کیونکہ اصل مطالعہ تو عمل سے سمجھ آتا ہے جو اس قیدی نے خود پر طاری کیا ہوا تھا۔ مجھے تو صبر اور توکل کے صحیح معنی ہی قیدی نمبر 804 سے بات کر کے معلوم ہوئے۔ خیر، یہ سلسلہ 23 منٹ تک چلتا رہا۔ میری گہری سوچ میں اضافہ ہوتا چلا گیا کہ کیسے یہ شخص قید میں آن پہنچا۔ ایسے شخص کو تو ممبر پر ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد میری دوسری ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں نے چند سوال کیے اور پھر سنتا گیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا میرا علم اور عمل عمران خان کے مقابلے میں پھیکا ہے۔ میرا کام ہی جیل میں آنے والے قیدیوں کو تبلیغ کرنا ہے، اور یہ سلسلہ پچھلے 17 سال سے جاری ہے، لیکن مجھے عمران خان نے اپنا مرید بنا لیا۔ میری دعا ہے کہ عمران خان کو اللہ پاک اس کے نیک عملوں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ یہ ملاقات اٹک جیل کے عالم و امام اور عمران خان کے درمیان رہی۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی دیانتداری کے ساتھ غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس شخص کو جو عزت اللہ پاک نے دی ہے وہ اپنے پیارے نبی کی عزت و تکریم کرنے کے صدقے میں دی ہے۔ کوئی ایک بات ہو تو میں بیان کروں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حنوط یہود کے قلب میں کھڑا ہو کر، قوم متحدہ میں کھڑا ہو کر، جب وہ کہتا ہے مغرب سے کہ جب آپ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دل کی تکلیف سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا واضح ثبوت ہے، جو کہ آج تک کوئی نہ دے سکا، کوئی نہ کر سکا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہ دے سکا، کیونکہ اس کا تعلق چونکہ ایک قوم متحدہ سے ہے، اور وہاں کھڑے ہو کر، اس طرح سے کھڑے ہو کر اپنے نبی کی وکالت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وکالت کرنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ 75 سال بیت گئے، ہمارے حکمران ہر سال وہاں جاتے ہیں، کبھی کسی سے یہ توفیق نہ ہوئی، اور پھر عجز اور انکساری ہی اس کے نبی کے دربار میں چلتی ہے۔ یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ قرآن میں
واضح طور پہ احکامات جاری ہوئے ہیں، آیات کریمہ نازل ہوئی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں جب آؤ تو اپنی آوازوں کو پست کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز میں نبی کی آواز سے بلند ہو جائے تو تمہارے اعمال ثبت کر لیا جائے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ یعنی عاجزی نبی کے دربار میں عاجزی۔ اور اس کی دوسری بڑی مثال مدینہ منورہ شہر میں ننگے پاؤں چلنا، یہ کسی حکمران سے نہیں ہو سکا، یہ کسی لیڈر سے نہیں ہو سکا، جو عملاً اس شخص نے کر کے دکھایا، تو پھر اللہ اسے کیوں عزت نہیں دے گا؟ دے گا، مزید عزتیں دے گا، اور عالم اسلام کو بھی عزتیں دے گا اس شخص کے وسیلے سے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، خدا حافظ۔